وصل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت قربانی کے مرحلے کو ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عید قرباں پر جانوروں کو ذبح کرنا، قربانی کرنا، اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ کیوں ہم پر لازم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ یہ جو جانور ہیں جن کو تم اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہو، اس میں اللہ رب العزت نے ان تمام کے تمام کو اللہ کی نشانیاں بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے شعائر میں سے ہیں کہ جب تم ان کو اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق دے دیتے ہو، قربان کر دیتے ہو، تو اللہ رب العزت کی رضا اس سے مقصود ہوتی ہے اور اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ لکم فیہا خیر، اور دنیا میں تم میں سے ہر ایک خیر اور بھلائی کا متلاشی ہے، خیر اور بھلائی کو طلب کرنے والا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے خیر کو پالیں، کہ ہمارے مقدر میں خیر بن جائے، برائیاں ہم سے دور ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں جانوروں کا ذبح کر دینا یہ تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ اور فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، کہ اللہ کا نام لو ان کے اوپر جب ان کا سیدھا پاؤں بندھا ہوا ہو۔ صواف کا مطلب ہے سیدھا پاؤں بندھا ہوا ہونا، یعنی اونٹ کی قربانی ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا سیدھا پاؤں باندھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ عرب کے ماحول کے مطابق ذکر کیا ہے کہ ان کے یہاں پر اونٹ کی قربانی زیادہ کی جاتی تھی، تو نہر کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اس طریقے سے ذبح کیا جائے۔ اور ہمارے یہاں جو رواج میں عام ہے، اونٹ بھی ہے، جانور بھی ہیں، ان سب کا طریقہ کار اللہ رب العزت نے ہم سب کو بتایا ہے۔ اور پھر جب یہ ایک کروٹ لیٹ جائیں، گر جائیں زمین پر، تو ان کے ساتھ آپ ان کا گوشت تقسیم کرو، جو آپ سے مانگنے آئے اس کو بھی دو، والقانع، اور جو آپ سے نہ مانگنے آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ تنگ دست ہے اس کو بھی اپنا گوشت ہی کھلاؤ۔ اور یہ سارا کا سارا عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، یہ سارا کا سارا اللہ نے اس طرح اس لیے کر دیا کہ تم اللہ کا شکر گزار بن جاؤ، کہ تم اللہ کے آگے برگزیدہ بندے بن جاؤ، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے بن جاؤ۔ دیکھا جائے تو اللہ نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا کہ اس کو اللہ کی نشانیوں میں سے شمار کروایا۔ اللہ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے جانور ہیں تم ان کو ذبح کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں شعائر اللہ، اللہ نے نسبت اس کی اپنی طرف کر دی کہ یہ اللہ کی شعائر۔ اب ان کے قربان کرنے پہ اللہ رب العزت کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کو تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ نے تو کہا جب یہ بیٹھ جائے یعنی گر جائے زمین کے اوپر تو ان کا گوشت تقسیم کرو، اللہ کو تو کچھ بھی نہیں پہنچا۔ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ان کا گوشت اور ان کا خون ہرگز نہیں پہنچتا، لیکن اللہ رب العزت کے پاس جو ایک چیز پہنچتی ہے وہ ہے تمہارے دلوں کا تقوی، تمہارے دل کی نیت، تمہارے اندر اللہ کے حکم کی اہمیت، یہ اللہ رب العزت کے یہاں پہنچ جاتی ہے کہ تم نے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے حکم کی زیادہ اہمیت ہے یا تمہارے مال مویشی کی زیادہ اہمیت۔ پھر اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہم نے چلایا ہے یہ اس لیے کیا، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے مسخر کر دی لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بات کے اوپر اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی،
اللہ نے سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائی۔ ورنہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ، جتنے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں، دیگر مذاہب کے بھی، وہ اگر کوئی چیز لیتے ہیں تو اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، لیکن اللہ رب العزت یہاں قربان تو کروا رہے ہیں، لیکن اللہ نہ گوشت مانگ رہے ہیں، نہ خون مانگ رہے ہیں، نہ کوئی اور چیز مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کا سارا ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اس کو کھاؤ، لطف اندوز ہو، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وبشر المحسنین، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ ایک جانور جو اللہ کی راہ میں آپ ذبح کر رہے ہیں، یہ قربانی کے اندر اس کا پیشاب، اس کا گوبر، اس کی مینگنیاں، اس کے خون، اس کے بال، اس کی جلد، یہاں تک کہ اس کے سنگ اور جو چیزیں آپ اس پر لگا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری کل قیامت کے دن ہر چیز آ جائے گی اور اس جانور کے ساتھ ترازو میں رکھ کر تولی جائے گی، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب اس کی ساری چیزیں جمع کر کر اس پنڈرے میں ڈالیں گے تو کتنا اس کا بھاری وزن ہوگا، کتنی اس بندے کے لیے نیکیاں ہوں گی جس نے اس کو قربان کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے پیغمبر، اگر ہم اللہ کی راہ میں یہ قربان کر رہے ہیں جانور تو ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فی کل شعرۃ حسنہ، کہ ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فالصوف، یہ جو دمبے کے اوپر اون ہوتی ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اون کے ایک بال کے بدلے میں بھی تمہارے لیے ایک نیکی۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، یہ بہت وزنی چیز ہے۔ آج ہمیں معلوم اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیں ان نیکیوں کی قدر نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جب سارے کے سارے معاملات، سارے کے سارے دار و مدار، نیکیاں، جنت، جہنم، پل صراط، حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام، یہ سارے کے سارے فیصلے جب نیکیوں پر ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو اس وقت یہ حسرت جاگے گی کہ کاش کہ ہم نیکیوں میں سبقت کرتے، کاش کہ ہم نیکیوں میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہ ہوتے، کاش کہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ملا لیتے جو نیکیوں کی طرف دوڑ لگاتے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر ایک کی زبان کے اوپر یہ الفاظ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی قربانی کرنا تو اس بار بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، مہنگائی ہمارے سروں پر طوفان بنی ہوئی ہے، قربانی کرنا، اللہ کی راہ میں جانور دے دینا یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے، وہ چھوٹی سی مثال، موبائل کا ورژن نیا آ جائے، کوئی سافٹ ویئر آ جائے، کوئی چیز اپنے لیے ضرورت کی آ جائے، کوئی کپڑے کی ضرورت محسوس ہو جائے، کوئی لائٹ کی اگر ضرورت محسوس ہو جائے، یا گاڑی کے اندر کوئی چینجنگ کروانی پڑ جائے تو پھر 10-20 ہزار کیا 50 ہزار اور لاکھ بھی دیکھنے کو تیار ہے، وہ بھی قربان۔ لیکن یہاں جب اللہ کی محبت کا معاملہ ہے تو اس کے اندر اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ اللہ کل دیکھنا چاہتے ہیں۔ ینالہ التقویٰ منکم، اللہ کو ہمارے دلوں کی نیت پہنچ رہی ہے۔ آج کے دور کے حساب سے 1,36,000 روپے یا 37,000 روپے مالیت جس کے پاس ہے اس پر قربانی واجب ہے، لازم ہے، اور جس کے اوپر عید کے 3 دنوں میں بھی یوم النحر یعنی 12 ذی الحجہ کے اثر سے پہلے یہ مالیت آ جاتی ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے، مرد ہو یا عورت۔ اور اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کے لیے یہ بڑی بڑی وعید ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم قربانی نہیں کرتے تو تم یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تم کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوگا ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پھر ہماری عیدگاہوں میں رش بڑھانے کے لیے نہ آؤ جب تم اللہ کے حکم کو ترجیح نہیں دیتے۔ اتنی بڑی بڑی وعیدیں یہ تو دنیا کے حوالے سے ہیں۔ اگر کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام کہہ دیں کہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے تو آج جامع مبارک پر رش نہ لگاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سارا کا سارا مال جس کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں یہ اللہ کا ہے، اللہ کا۔ آج یہ سانس ہمارے سے جدا ہو جائے، یہ سانس ہمارے جسم سے نکل جائے، یہ سانس اور جسم کا تعلق ٹوٹ جائے، یہ سارا کا سارا مال مجھے بتائیں کس کے ہاتھ میں جائے؟ دوسرے اس کے اوپر لڑ رہے ہوں گے کہ میرا
میرا حصہ اتنا ہے، فلاں کا حصہ اتنا ہے، آپ کے ہاتھ اور میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا جب اس جان سے ہم ہاتھ دھو گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سارا مال اور دولت یہ اللہ کا ہے۔ کل قیامت کا میدان برپا ہونے سے پہلے یہ ساری دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ فرمائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، اب بتاؤ مجھے کہ دنیا کے اندر بادشاہت کس کی ہے؟ اب بتاؤ جس چیز کے تم دعوے دار تھے، جس جائیدادوں کے تم دعوے دار تھے، جو بینک بیلنس کے تم دعوے دار تھے کہ یہ میرا بینک بیلنس اگر اس کو میں یہاں خرچ کر دوں گا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا، میرا مال کم ہو جائے گا، میری دولت میں ذرا کمی آ جائے گی، تو مجھے بتائیں کہ پھر اس وقت کون جواب دینے والا ہوگا؟ اللہ خود ہی جواب دے رہے ہوں گے للہ الواحد القہار، یہ ساری دنیا خالی پڑی ہے، یہ بنگلے ویران پڑے ہیں، یہ دنیا کے اندر جائیدادیں ویران پڑی ہیں، آج کوئی آئے دعویٰ کرے کہ یہ دعویٰ میرا ہے، یہ میری جگہ ہے، کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس دن کیا ہوگا؟ اس دن قیامت کا دن برپا ہوگا، مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک تو اللہ ہے۔ جب اس قیامت کے دن کے مالک کو راضی کیا ہوگا، دنیا میں اس کے حکم کو بجا لائے ہوں گے، دنیا میں اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تبھی تو وہ مالک راضی ہوگا نا، تبھی تو اس دن کا مالک ہمیں سب کچھ دے گا نا، تبھی تو اس دن کا مالک ہمیں جنت میں جانے کا فیصلہ کرے گا، تبھی تو اس دن کا مالک ہمیں جہنم سے بچائے گا، تبھی تو اس دن کا مالک ہمیں پل صراط پار کرائے گا، تبھی تو وہ مالک کائنات ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب کرے۔ اگر یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے تو مجھے بتائیں پھر کل قیامت کے میدان کے اندر یہ مال آئے گا کہ بھائی پل صراط پار کرانے کے لیے فلاں پیسے، جنت میں جانے کے لیے فلاں پیسے، اور اس کے لیے جہنم سے بچانے کے لیے فلاں پیسے؟ بتاؤ پیسے کام آئیں گے؟ کوئی پیسہ کام آنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس پیسے کو اللہ کے لیے اس دنیا میں خرچ کر دیں، اللہ کے کہے کے مطابق اللہ کی راہ میں اس پیسے کو لگا دیں۔ آج دیکھا جائے تو ایک قربانی کے جانور کا حصہ اگر چھوٹے سے چھوٹا جانور لیا جائے، ہلکے سے ہلکی سی گائے بھی لے لی جائے تو 60,000 تک آ جاتی ہے، اس کا حصہ 12,000 روپے کا بنتا ہے، 10,000 کا بنتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے پیسے کو 10,000 12,000 کہاں لگا رہے ہیں؟ یہ 10,000 اگر ہمارا فرض ادا کرنے میں چلے جائیں اور کل قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں اور یہی جانور کل قیامت کے دن ان کی نیکیوں کی وجہ سے پورے صراط سے ہم گزر جائیں تو کیا بتائیں یہ مہنگا سودا ہے یا سستا سودا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مال کو لگائیں۔ عورتیں یہ اس مسئلے کو ملحوظ رکھیں کہ جن کے پاس اس دور میں 1 تولہ سونا بھی اگر موجود ہے تو اس کی مالیت تقریباً 2 لاکھ روپے بنتی ہے، اور 1,36,000 والے کے اوپر قربانی واجب ہے، تو 1 تولہ سونا جس عورت کے پاس ہے اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر اس کا شوہر نہیں کرتا تو وہ اپنے سونے میں سے نکال کر پیسے قربانی کرے، یہ بات اس پر لازم ہے۔ اگر نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا زیور ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اور زیور کم ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ زیور ہم اللہ رب العزت کے یہاں سے لائے تھے کہ آسمان سے اپنے ساتھ لائے تھے؟ یہ زیور اللہ نے دنیا میں ہمیں دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جو اللہ کی راہ میں ایک قربان کرے گا اللہ 70 گنا اور 700 گنا تک بڑھا کر دیں گے۔ تو اگر یہ 10-12 ہزار روپے لگائیں گے تو اللہ رب العزت اس کو بھی اس دنیا میں ضرور بضرور لوٹا دیں گے۔ اللہ رب العزت کے یہاں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں سے مال قربان کروانے کے بعد لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں ینالہ التقویٰ منکم، تمہارے دل کا تقویٰ اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تم یہ قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ اگر زیور سے قربانی کر رہے ہیں تو یہ مال کی محبت کو آپ کاٹ رہے ہیں، اللہ کی محبت بڑھ جائے گی۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اس وجہ سے سرخرو کر دیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی رضامندی کا پروانہ جاری فرما دیں گے، یہ اس زیور سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے اس احکام کو بجا لانے کی خود بھی کوشش کریں اور اپنے ساتھ متعلقین کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔
اللہ کریم ملک فلسطین، برما اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی معیشت کو بہتر بنا۔ اللہ کریم اس کی اسلامی جغرافیائی نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اچھے حکمران ہمیں عطا فرما۔ اللہ کریم یہ فریضہ قربانی یا اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔